شیخ صدوق نے امالی میں اہل بیت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شان علی میں ایک روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ذات احدیت نے میرے بھائی کو اتنے فضائل کا مالک بنایا ہے کہ ان کی حقیقت سے اللہ کے علاوہ کوئی بھی آشنا نہیں ہے، اور جو شخص فضائل علی سے ایک بھی فضیلت اس طرح پڑھے کہ اس فضیلت پر عقیدہ بھی رکھتا ہو، اللہ اس کے سابقہ اور لائقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو فضائل علی میں سے ایک فضیلت بھی لکھے، جب تک اس تحریر کی سیاہی موجود رہے گی، اس وقت تک ملائکہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو شخص فضائل علی میں سے ایک بھی فضیلت سنے، اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے ہوں۔ جو آدمی فضائل علی میں سے ایک بھی فضیلت دیکھ لے، اللہ اس کے وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ چہرہ علی کی زیارت عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک قبول ہی نہ کیا جائے گا جب تک وہ علی سے محبت اور دشمنان علی سے برات نہ کرتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارشاد قدرت ہے، میں واحد لا شریک معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنی مرضی سے انبیاء کو مصطفیٰ کیا ہے، میں نے تمام انبیاء سے محمد کو اپنا حبیب بنایا ہے، میں نے محمد کو اپنا خلیل اور صفی بنا کر مابعوث کیا ہے، میں نے محمد کے لیے اس کے بھائی علی کو منتخب کیا ہے، میں نے علی کو محمد کا بھائی، وصی اور وزیر بنایا ہے، میں نے علی کو بعد از محمد پیغام محمد پہنچانے پر مامور کیا ہے، میں نے علی کو بعد از محمد اپنی مخلوق پر خلیفہ بنایا ہے، میں نے علی کو بعد از محمد اپنی کتاب کا مفسر بنایا ہے، میں نے علی کو بعد از محمد اپنے احکام چلانے والا بنایا ہے، میں نے علی کو گمراہی سے نکالنے والا ہادی بنایا ہے، میں نے علی کو اپنا وہ دروازہ قرار دیا ہے جس سے گزر کر مجھ تک آیا جا سکتا ہے، میں نے علی کو اپنا وہ راستہ بنایا ہے جو اس پر چلے کبھی اس سے روح گردانی نہیں کروں گا، میں نے علی کو تمام روح زمین پر اپنی حجت قرار دیا ہے، میں کسی بھی عامل کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ولایت علی نہ ہوگی۔ علی میری مخلوق میں میرا دست کشادہ ہے، علی ہی میری وہ نعمت ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے ولایت علی سے نواز دیتا ہوں۔ اپنی مخلوق پر جس پر میرا غضب ہوتا ہے اسے میں ولایت علی کی معرفت سے بے پہرا کر دیتا ہوں۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں، میری مخلوق میں سے جو بھی علی کا موالی ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر داخل جنت کروں گا، اور جو بھی بغض علی رکھتا ہوگا اسے جنت سے نکال کر جہنم میں بھیج دوں گا۔ امالی شیخ صدوق میں مسلم ابن قیس سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علی میں جناب لوط کی نرم مزاجی، جناب یحییٰ کا حسن اخلاق، حضرت ایوب کا زہد، حضرت ابراہیم کی سخاوت، جناب سلیمان کا دبدبہ اور جناب داؤد کی عظمت ہے۔ نام علی جنت کے ہر دروازے پر مکتوب ہے۔ اللہ نے مجھے بشارت علی سے نوازا تھا۔ علی اللہ کے ہاں محمود ہے، ملائکہ کے ہاں مزکی و پاکیزہ ہے، میری خلوت اور جلوت کا ہم نشین ہے۔ علی میرا چراغ ہے، علی میرا مؤنس ہے، علی میرا رفیق سفر ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے تولا کیا اس نے مجھ سے تولا کیا۔ محبت علی نعمت ہے اور اطاعت علی فضیلت ہے۔ ملائکہ قرب علی کے خواہش مند رہتے ہیں، جنات علی کے گرد طواف کرتے ہیں،
میرے بعد روئے ارض پر ہر طبقے والے کی نسبت علی عزت، فخر اور رہنمائی کے اعتبار سے افضل اور برتر ہوگا۔ علی نہ جلد باز ہے اور نہ ہی کاہل و غافل۔ میرے بعد روئے ارض پر علی سے افضل کوئی مولود نہیں ہوگا۔ جس گھر میں علی ہوگا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ نے علی پر حکمت و علم بارش کی طرح نازل فرمائے ہیں۔ ملائکہ علی کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ علی زینت محض ہے، علی زیب لشکر ہے، علی کی بدولت روئے ارض پر شادابی ہے، علی کی وجہ سے فوج کا وقار ہوتا ہے۔ علی کعبہ کی مانند ہے جس کی زیارت کو لوگ آتے ہیں لیکن وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔ علی 14ویں کا چاند ہے جو تاریکی اور ضلالت کو منور کر دیتا ہے۔ علی دوپہر کا آفتاب جواں ہے جس کی روشنی سے کرۂ ارض منور ہے۔ علی کی تعریف قرآن میں ہے۔ آیات قرآنی علی کی قصیدہ خواں ہے اور علی زندگی میں کریم اور موت میں شہید ہے۔